بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید لگاتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم عزیز دوستو، آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت بیان لے کر۔ دوستو، اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اور ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ کی بڑے شاندار انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کے خوبصورت اور مزید بیانات آپ کے سامنے آتے رہیں۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں تمہیں اپنی زندگی کی کتنی امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے صبح کی نماز کے بعد عصر کی ظہر کی نماز کی امید ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے مجھے ظہر کے بعد عصر کی امید ہے۔ ایک جوان نے کہہ دیا مجھے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کی امید ہے۔ ایک نے کہا مجھے عشاء کی نماز کی امید ہے۔ جناب مدنی کریم سب کا دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، او لوگوں بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھے بیٹھے ہو، بڑی لمبی آس لگائے بیٹھے ہو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم پیر میں نے اٹھایا ہوا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ تم نے بڑی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، تمہیں کیا معلوم ہے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو سانس اندر کو گیا نہ معلوم باہر بھی آئے گا کہ نہیں۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری وقت میں ہر وقت گہری سوچ میں رہتے تھے، ہر وقت یوں رہتے تھے جانے کیا بات ہو گئی۔ غریبوں امیروں مردوں عورتوں بوڑھوں جوانوں، تم نے کبھی خیال نہیں کیا یہ دنیا تیری کیسے بنے گی؟ آج تک کسی کی نہ بنی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اماں ابا بیوی اولاد کوئی بھی قبر میں کام نہیں آتا، سارا جہان غیر بن جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے سارا نظام۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، موت کے کڑوا پن سے پناہ مانگو، اتنا سخت کڑوا منہ ہوتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی ہر نفس کے منہ میں، ہر آدمی جاندار کے منہ میں موت کا ذائقہ آتا ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں نے آواز لگائی، ہر جگہ کیسٹ پہنچی، 50 ملکوں میں کیسٹ پہنچی، اور میں نے یہ بات سب کو بتائی کہ لوگوں کھانے پینے والوں تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، تمہیں مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں فروٹوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، سینکڑوں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں پینے کی چیزوں کا ذائقہ معلوم ہے، پر ملتان والوں تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ کبھی نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے نہیں چکھا ابھی، جنہوں نے چکھا ہے ان سے پوچھو کیا بنتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے
लोग आए और कहने लगे नई नई कब्रों से मुर्दे जिंदा करके दिखाते हो, आओ हमें पुरानी कब्र पर लेके चलते हैं, मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। एक नौजवान जिंदा होकर कब्र से निकल कर बाहर आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया तू कौन है? कहने लगा मेरा नाम साम है, मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे तो कई हजार साल गुजर गए, कितना अरसा कब्र में गुजर गया, कितना वक्त कब्र में गुजर गया। जवान कहने लगा हाँ जी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतने हजार साल कब्र में गुजारी बैठा है, इतना अरसा कब्र में गुजार दिया, इतना वक्त तूने कब्र में लगा दिया, कुछ कब्र का हाल बता, कब्र का माहौल बता, कब्र की कोई खबर बता, वहां क्या बनती है। उलमाए किराम ने लिखा है वो नौजवान रोने लगा और कहने लगा ईसा अलैहिस्सलाम तुझे कब्र की पड़ी है, तू कब्र का हाल पूछता है, तू कब्र का माहौल पूछता है, तू मुझसे पहले ये क्यों नहीं पूछ लेता कि मौत का झटका कितना शदीद है। मालिक कायनात की कसम कितने हजार साल मेरी मौत को गुजर गए पर आज तक मेरा मुंह कड़वा है। पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक सारा बदन जिस्म कड़वा है। इसलिए इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और लोगों मौत के वक्त के पसीने से पनाह मांगो, इतना सख्त पसीना आता है सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। इरशाद फरमाया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और लोगों मौत के वक्त की घबराहट से पनाह मांगो, इतना घबराहट तबीयत में आता है सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और लोगों मौत के सदमे अजीम से पनाह मांगो, मौत के झटके से पनाह मांगो, मौत के सदमे से पनाह मांगो, इतना शदीद झटका लगता है। आदमी के जिस्म में मनों के हिसाब से लहू है, एक झटका लगने से कतरा बाकी नहीं रहता। मर्द औरतों से कहता हूं तसव्वुर में तो लाओ कभी, इतना शदीद झटका लगेगा कानों के पर्दे फट जाएंगे, आंखों का नूर खत्म हो जाएगा, तेरी एक उंगली पकड़कर मरोड़ दे कितनी बड़ी तकलीफ पहुंचेगी तूने कभी सोचा भी नहीं। 360 रगें टूटेंगी क्या हाल बनेगा। कल्ला इज़ा बलगति तराकिया वकील मन ज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ि इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। रगें टूटती हैं, आज़ा छूटते हैं, आंखें फट जाती हैं, उनको बंद करने की ताकत नहीं, मुंह चिर जाता है, बंद करने की ताकत नहीं। बादशाह नहीं मुंह बंद कर सकता, वजीर नहीं मुंह बंद कर सकता, गवर्नर नहीं मुंह बंद कर सकता, मौलवी अपना मुंह, पीर अपना मुंह दम निकलते वक्त चिर गया, बंद करने की ताकत नहीं। मरने के बाद दूसरा आदमी तेरे पैरों को इकट्ठा करेगा, अपने पैर एक जगह नहीं कर सकता। इसीलिए फरमाया वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। लोगों मौत के आने से पहले जो कमाना है कमा लो, जो कब्र की तैयारी करनी है कर लो, जो हशर की तैयारी करनी है कर लो। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है महबूब कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया,
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار نے پانی مانگا، پانی طلب فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی، اشارہ فرما دیا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں، رحمت اعلی ہاتھ مبارک پانی میں بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے۔ میں گھبرا گئی، میں نے عرض کر دیا میرے آقا کیا بنی اور میرے محبوب کیا بنی، یہ گرمی کیسی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے۔ آج اس امت کے سفید داڑھی والوں کو مجھے اور آپ کو شرم نہیں آتی، قبر کے قریب آ گئے کہ ہم نے کبھی ہدایت کا پروگرام نہ بنایا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کا امتی بنا پھرتا ہے، آخری وقت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دروازے پہ آواز آئی هل ادخلک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھیا بیٹھی ہیں، پریشان بیٹھی ہیں، اندر سے گھبرا کر جواب دے دیا او دیہاتی کہیں کے، گوار کہیں کے، بگلے کہیں کے، میرے ابا پہ ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے، تو اجازت مانگنے والا کون آ گیا؟ ہم بڑے پریشان ہیں، آپ کو افاقہ تھا، آپ سمجھ گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لختے جگر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو، کس کو پاگل کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، بسے بسائے بنگلوں کو ویران کر دیں، کوٹھیوں کو برباد کر دیں، ملکوں کو تباہ و برباد کر دیں، کبھی کسی کی اجازت نہیں مانگی۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی اجازت لے کر اندر آ رہا ہے۔ اجازت ہوئی، ملک الموت اندر تشریف لے آئے، اللہ پاک کا سلام پہنچایا، بلایا ہے پروردگار عالم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں تیار ہوں۔ اتنا وفادار نبی، اتنا وفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین بھی ساتھ ہے، پوچھا جنگ کون سی جنت میں مزار بنایا جائے، کہاں آپ کا ٹھکانہ رکھا جائے؟ فرمایا جبریل میرا مزار تم جنت میں بنا دو گے، یہ مدینے والوں کا کیا حال بنے گا، بلال میرے کا کیا بنے گا، ابو ایوب انصاری کا کیا بنے گا، سہیل کا کیا بنے گا، عبد الرحمن بن عوف کا کیا بنے گا؟ میری تمنا ہے جنت میں نہیں مدینے میں میرا مزار بنایا جائے تاکہ امت کے ساتھ وفاداری کرتا رہوں۔ فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا مزار، امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار، کس طرح سے کیوں کر میں گوارا کروں، امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں، اس امت کو کیسے الوداع کہہ دوں۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی مبارک میں سر مبارک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ آواز بالکل پست ہو رہی ہے،
روح مبارک کو اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے کرتے گھٹنوں کے قریب پہنچے. فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے میں تکلیف پہنچاؤں. فرمایا تیرا تکلیف پہنچانے کا پروگرام نہیں ہے، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. جن کو تو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا. کلمہ پڑھنے والے مردان تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، آخری وقت ہے، جان نکل رہی ہے، اس دنیا سے روانگی ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. یوں فرمایا او اسرائیل، امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا، جن کو تکلیف دے گا، ان کا کیا حال بنے گا. میری تمنا ہے، میری حسرت ہے، میری آرزو ہے، جتنے بھی امت کو تو نے دکھ دینے ہیں، جتنی تکلیفیں پہنچانی ہے، قیامت تک میری امت کو جتنا عذاب پریشانی دینی ہے، تمام کے تکلام تکلیفیں آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے. ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ. کبھی تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے دیکھ، کیا تیرا چہرہ دیکھ کر نبی خوش ہوں گے؟ تیرا لباس دیکھ کر کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ نماز تک کی پرواہ نہیں. یہاں آخری وقت میں بھی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا لوگوں نماز کی پابندی کرنا. پھر ہم روتے ہیں کہ پریشانی آ گئی، پریشانی آ گئی، سکون نہیں، امن نہیں. وہ امن آیا کیسے؟ اپنی نیت میں امن پیدا کر. تیری نیت میں شرارت ہے، نیت میں تخریب ہے، ہماری نیتوں میں بدمعاشی ہے، ہماری نیتوں میں فساد ہے. بڑے بڑے ہیں، اس لیے کہتا کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے. شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں چل بسے. خبر پھیل گئی. آج ہماری آرزویں اچھی نہیں، حسرتیں اچھی نہیں، سوچ اچھی نہیں. اس لیے کہتا آخری وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی جان نکلتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں. مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہتا جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، جن پہ پھرتا ہے بھولا تو اے گل بدن، دیکھنا بعد مردم بفرزند زن، تیری مادر پدر اور بھائی بہن ہوں، گور میں تجھ کو رکھ دیں گے دل کر کفن، تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی، ہم سے میں سے نہ جانے ان قریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے، بار چھوڑ جائیں گے. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. ہارون الرشید کا زمانہ ہے. ہارون الرشید کی بیگم زبیدہ بڑی مقدروں والی تھی، بڑی نیک مائی تھی. اس نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا کہ جنگل کے شیر گدڑ جانور آتے ہیں اور میری ساتھ برا کام کر کے جاتے ہیں. ڈر گئی، خوف کھایا، روئی، یا اللہ میں اتنی بری ہو جاؤں گی کہ جانور بھی میری ساتھ برا کریں گے. روتی روتی اللہ والے کی خدمت میں پہنچی کہ حضرت میں نے ایسے ایسے کر کے خواب دیکھا ہے. شکر ہے اس زمانے میں فال نامہ نہیں تھا، نہیں تو گھر بہ کے کھول گننے آ بس ہم بھی دینا کہ جیڑا خواب دیکھو اون ویلے تعبیر معلوم کرو. تقدیر دا پتہ کرنا ہوئے اکھیاں نٹ کے انگل رکھو چاہے تقدیر دا پتہ لگ ویسے.
बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली अल्लाह वाले की खिदमत में आई, रो रही है। क्यों रोई हो? कहने लगी ऐसा मैंने ख्वाब देखा, सपना देखा, जंगल के बड़े बड़े मूजी जानवर चीर फाड़ कर भेड़िए, बघियाड़, शेर सारे आते हैं, मेरी साथ बुरा काम करके जाते हैं। अल्लाह वाले ने आवाज दी, मुबारक हो, तू कोई ऐसा काम करेगी जिससे जंगल के जानवरों को भी फायदा पहुंचेगा। चुनाचे बेगम जुबैदा ने नहरे जुबैदा बनाई, मक्के में, मदीने में, अरफात में, मिना में, मुजदलफा में, सब जगह नहरे जुबैदा फैली। करोड़ों इंसानों ने पानी पिया, परिंदों ने, चरिंदों ने, दरिंदों ने पानी पिया। तो बेगम जुबैदा हारून रशीद की घरवाली हजरत बहलोल के पास चली गई, दरिया के किनारे बैठा था अल्लाह वाला। देखो लोग हमें कहते हैं कि ये वलियों को नहीं मानते, वो बदबख्तों वलियों को तो मानते हैं, ठगों को नहीं मानते, डाकुओं को नहीं मानते। कौन कहता वलियों को नहीं मानते? हम उसको नहीं मानते, न दौड़ी न मूछ, सफा बिल्कुल गोंगलू बना हुआ जड़ा हुए ना, हाँ, न नीति न कजा कीती, सानू ए पीरवारा नहीं खांदा। जो नमाज ना पढ़े, जिसकी शक्ल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नहीं, जिसकी शक्ल सिद्दीक से ना मिले, जिसकी शक्ल अली मुर्तजा से ना मिले, जिसकी शक्ल हुसैन से ना मिले, जिसकी शक्ल सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से मिले, वो चमचीर थी सकता है, पीर नहीं थी सकता। वो चमचीर है। जुबैदा गई, बहलोल से पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जन्नत बेच रहा हूं, बहिश्त बेच रहा हूं। जन्नत बेच रहा हूं। उन्होंने कहा कितने की? कि 500 की। जुबैदा ने 500 दे दिए, बहलोल ने लिए और दरिया में फेंक दिए। जुबैदा कहने लगी हाय 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 हाय। उन्होंने कहा क्यों? पैसे दरिया में फेंक दिए, न तेरे काम आए, न मेरे, न किसी के काम आए। उसने कहा व्यापार की बात है, कारोबार है, मेरा माल है, तेरा तो नहीं। जन्नत तेरी हो गई, वड्डी मेरी हो गई, मेरी मर्जी। एहतराम था, लोग बकवास नहीं किया करते थे उस जमाने में। आजकल तो औलाद माँ बाप से हया नहीं करती, औरत खामिन से हया नहीं करती, शागिर्द उस्ताद का हया नहीं करता, मुरीद अपने पीर का हया नहीं करता। चली गई, जाके सो गई। ख्वाब में देखा कि बहुत आला दर्जे का गुलशन है, बगीचा है, शानदार महल है। पूछा ये क्या चीज है? जवाब मिला ये तेरी खरीदी हुई जन्नत है। अगले दिन फिर पहुंची, बहलोल वहीं बैठे हैं। पूछा क्या कर रहे हो? कि जन्नत बेच रहा हूं। कितने की? कि 5000 की। उन्होंने कहा तौबा तौबा, इतना महंगा हो गया एक दिन में। उन्हें पूछा बहलोल मंडी में माल नहीं रहा या खरीदार ज्यादा आ गए? भी महंगा होने की दो ही सूरतें हैं ना, या माल मुकवन जाए या खरीदार ढेर आवन जाए, या माल खत्म हो जाए या खरीदार ज्यादा आ जाए। उन्होंने कहा बहलोल बहुत महंगी हो गई एक रात में जन्नत। उन्होंने कहा जुबैदा कल मेरी जुबान पे यकीन करके खरीदी थी, आज जन्नत देख के आई है। कल मेरी जुबान पे यकीन किया था, आज आंखों से देख कर आई है। आंखों के देखने ने महंगा कर दिया। उसने फिर भी ये नहीं सोचा कि चलो कल खरीद तो ली है, ज्यादा जन्नत को आप क्या करेंगे, किराए पे थोड़ी देनी है जन्नत। कुछ तो साढ़े बिच हो गया ना, तो आख्या चल जितनी मर्जी आवे महंगी करा सा, तो अपनी गिद्दी खड़े हैं, जितनी मर्जी आवे महंगी कर दो। जुबैदा ने 5000 दिए और उसके हवाले कर दिए। बहलोल ने लेकर फिर दरिया में फेंक दिए। फिर जुबैदा को तकलीफ हुई। उसने कहा ये क्या किया तुमने? फरमाया कमली तुझे पता नहीं, इस अगले इलाके में कहत पड़ा हुआ है, लोग मर्द औरत बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। मैं जो ये पैसे फेंकता हूं, मछलियां अपने मुंह में लेकर पानी के बहाव के साथ साथ चलती हैं। आगे भूखे लोगों ने कांटे लगा रखे हैं, जाल लगाए हुए हैं, वो मछलियां पकड़ लेते हैं।
इनका जब पेट चाक करते हैं, अंदर से आटे के पैसे निकल आते हैं, वो भूखे रोटी खाकर तुझे भी दुआ देते हैं, मुझे भी दुआ करते हैं। मखलूक का भला मनाना सबसे बड़ी इबादत है। आज यही चीज तो मुसलमान से छूट गई कि वो सिर्फ अपनी पेट परस्ती करता है, अपनी गरज परस्ती करता है, अपनी नफ्स परस्ती करता है, इंसानियत के मकाम पर नहीं सोचता कि दूसरा भी मेरे जैसा इंसान है, इसके भी पहलू में दिल है, इसको भी पेट लगा हुआ है, इसके भी बाल बच्चे हैं, इसकी मजबूर, अपना सब कुछ सामने है हर आदमी के। खूबसूरत आंखों वाली, बड़े बड़े खूबसूरत चेहरों वाली मौत लुकमा बनाकर निकल गई, जमीन ने सबको खा लिया। न कोई पहले बचा न अब बचेगा। सवाल सिर्फ ये है कौन अच्छी कमाई साथ लेकर के जा रहा है। कोई जुल्म करके मर जाएगा, कोई लोगों के साथ हमदर्दी करके मर जाएगा, किसी के मरने के बाद लोग मगफिरत की दुआ करेंगे, किसी के मरने के बाद लोग कहेंगे शुक्र है मौला बला सर से टली, अजाब सर से टला, बर्बाद हो गया, अच्छा हुआ। किसी पे ज्यादती ना करो, किसी को सताओ ना। ये माल दौलत ये हेरनी फेरनी चीज है। आज तेरे पास है, कल मेरे पास है, परसों किसी और के पास है। बड़े बड़े बादशाह, सुल्तान सल्जूकी रहिमहुल्लाह के वाकयात में लिखा है, शिकार के लिए गया बादशाह, गर्मी में साथियों से बिछड़ गया, परेशान हुआ। एक दो मुलाजिम साथ था, भूख ने तंग किया, एक गाय पकड़ी, ज़िबा की, उसके कबाब बनाकर बादशाह को खिला दिए। वो गाय इत्तेफाक से एक बेवा औरत की थी जो दूध बेचकर अपने यतीम बच्चों का पेट पालती थी। शाम को चरवाहे से कहने लगी, बेटा मेरी गाय नहीं आई। उसने कहा अम्मा आएगी नहीं। पूछा क्यों? कहने लगा बादशाह सलामत पकड़ के ज़िबा करके खा गया। बेवा औरत कहने लगी कहां होगा, क्या अभी निकला नहीं है, इस नहर के पुल से गुजरेगा। औरत हिम्मत करके पुल पे आकर खड़ी हो गई। जब सल्जूकी आया, उसका रास्ता रोक करके कहने लगी, मेरे यतीम बच्चों का सहारा तेरे पेट में जा चुका है। मैं अपने गरीब यतीम बच्चों का दूध बेचकर अपना पेट पालती थी, तू उसे ज़िबा करके खा गया। मैं तुझसे भीख मांगने नहीं आई, मैं तुझसे खैरात मांगने नहीं आई। इतनी बात बता, मेरी गाय का हिसाब इस पुल पे देना है या उस पुल पे चल के देना है? पुल सरात वाले पुल पे देना है या इस नहर वाले पुल पे देना है? ईमान वाला बंदा था, डर गया, माफी मांगी। बेवा के घर में कई गाय पहुंचा दी, इंतजाम कर दिया। चंद दिनों के बाद सल्जूकी का इंतकाल हो गया। जब बेवा औरत को पता चला कि बादशाह मर गया है, रात के किसी हिस्से में निकली, बादशाह की कब्र पे आकर झोली फैला के दुआ की, मौला एक दिन मैं बेकस थी, बेबस थी, मेरे बच्चे लाचार थे, आजिज थे, इस अल्लाह वाले बादशाह ने हम गरीबों पे रहम किया, हमसे ज्यादा आज तेरे यहाँ ये बेकस है, बेबस है, लाचार है, आजिज है, मौला इस पे करम फरमा दे। सल्जूकी को किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा बता क्या गुजरी? कहने लगा बेवा औरत की दुआओं के सदके में निजात हो गई, गरीब माई की दुआ के सदके में अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी, अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी, रहम फरमा दिया, निजात हो गई। पहले लोग डरा करते थे, अब तो और जुल्म पे तुलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, मगरूर खोपड़ियां बनती जाती हैं। और उन्हें ये इल्म नहीं कि बड़े बड़े सर्कस लोग दुनिया से चले गए।
علماء کرام نے لکھا کہ ایک آدمی آ کر کی دکان پہ کھڑا ہوا عطر والے کی دکان پہ، کہتا میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا عطر دے دے، مجھے اعلیٰ قسم کی خوشبو دے دے، میرے دوست حیران ہو جائیں کہاں سے لایا، مجھ سے سوال کریں، میری شادی ہے۔ ایک بڑے میاں قریب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے کافور دے دے، میرا جوان بیٹا چل بسا، میں نے غسل والے تختے کو دھونی دے کر اپنے بیٹے کو روانہ کرنا ہے، اس کی شادی ہے، میری بربادی ہو گئی۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں، ایک شادی والا خریدار ہے، ایک بربادی والا خریدار ہے۔ کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ، ایک نوجوان کھڑا ہے، میری شادی ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا سوٹ دے دے، میں نے دلہن کے لیے جوڑا لینا ہے، مجھے دلہن کے لیے جوڑے کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا دے دو۔ ایک غریب آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے مجھے لتا چاہیے، میرا جوان بیٹا گزر گیا، میرا گھر برباد ہو گیا، میرے پوتے یتیم ہو گئے، میری پوتیاں یتیم ہو گئی، میری بہو نو بیوہ ہو گئی، کفن کے لیے کپڑا درکار ہے تاکہ میں اس کو کفن میں لپیٹ کر ہمیشہ کے لیے قبر میں پہنچا دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں، ہر معاملے میں یوں ہی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے شہروں میں جاؤ، ایک طرف سے باجا بجتا آ رہا ہے، برات آ رہی ہے، دوسری گلی سے جنازہ نکل کے سامنے آتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے اور ناچنے والوں، باجا بجانے والوں، میرا بھی حال دیکھو۔ تم شادیوں کے لیے پھر رہے ہو، میں یہ دنیا ہی چھوڑ چکا ہوں، یہ دنیا ہی ختم ہو گئی میری۔ اللہ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کا خوبصورت آواز میں اور خوبصورت انداز میں بڑا پیارا بیان۔ دوستو، اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملکہ زبیدہ اور بہلول دانا کے بارے میں جو ہے بیان فرمایا کہ بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، ملکہ زبیدہ آ کر پوچھتی ہیں کیا کر رہے ہو، تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت بیچ رہا ہوں۔ تو زبیدہ نے کہا کہ کتنے کی، کہا 500 کی۔ تو زبیدہ نے 500 روپے دے دیا اور بہلول دانا نے وہ 500 روپے لے کر کے دریا میں ڈال دیا۔ زبیدہ کو تکلیف ہوئی، اس نے کہا کہ ہائے 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 ہائے، نہ تیرے پیسے ہوئے نہ میرے پیسے ہوئے، تو نے دریا میں پھینک دیے۔ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کمڑی تجھے کیا پتہ، یہ سودا ہو گیا، تو نے مجھے رقم دے دی، میں نے اپنی رقم میں اس کو چاہے کچھ بھی کروں۔ تو ملکہ زبیدہ جا کر سو جاتی ہے اور سو کر دیکھتی کہ ایک بہت عالیشان محل ہے اور وہ محل بہت شاندار ہے۔ اس کے گیٹ پر جا کر ملکہ زبیدہ پوچھتی ہے یہ کس کا محل ہے، تو جواب ملتا ہے یہ کہ تیری خریدی ہوئی جنت ہے۔ ملکہ زبیدہ رحمۃ اللہ علیہ پھر دوبارہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج کیا کر رہے ہو۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ میں آج جنت بیچ رہا ہوں۔ کہا کتنے کی، کہا 5000 کی۔ ملکہ زبیدہ کہتی ہیں ہائے ہائے ہائے، یعنی ایک رات میں اتنی مہنگی ہو گئی۔ تو بہلول دانا نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ ہاں زبیدہ، کل تو نے میری زبان پر یقین کر کے جو ہے پیسے دیے تھے، آج جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئی ہے، آنکھوں کے دیکھنے سے جنت نے کچھ زیادہ مہنگا کر دیا۔ اور دوستو، اسی بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کے بارے میں بھی بڑا غمگین طریقے سے بیان فرمایا، اور وہاں پر تو میرے بھی آنسو نہیں رک پائے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح مبارک قبض کی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا تھا اے اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے آقا میری کیا مجال ہے کہ آپ کو تکلیف دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اسرائیل تیرا ارادہ کوئی نہیں تکلیف دینے کا، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا ان کا کیا حال ہوگا، لہذا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر تمام امت کے جن کو تو تکلیف اور عذاب دے گا ان کی تکلیف اور تمام امت کی تکلیف اور عذاب کو آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ختم کر لے۔ تو میرے پیارے دوستو، اتنا شفیق پیغمبر، اتنا شفیق
نبی ہمیں ملا ہے، اگر ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے اور ہر خطے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت بیان۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی کے خوبصورت اور مزید بیانات آپ کے سامنے آتے رہیں۔ چلیے ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئے بیان میں، جب تک یہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔